الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ آج جن کا عرس سراپا قدس ہے وہ حضرت سیدنا مولائے روم شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کو میں بتا دوں، یہ شخصیت میری پسندیدہ خصوصیت شخصیت میں سے ہے۔ مجھے ان کی مثنوی شریف بہت پسند ہے، اور جب بھی مجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کوئی اضطراری حالت ہوتی ہے، تو میں مثنوی شریف نکالتا ہوں اور اس میں سے ایک آیت پڑھتا ہوں تو میرے دل کو بڑا سکون پہنچتا ہے۔ آپ کا نام و نسب، اصل نام آپ کا محمد، لقب جلال الدین اور مولائے روم تھا۔ سلسلہ نسب ظواہر مدیہ میں سلسلہ سب اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ محمد جلال الدین محمد بہاءالدین بن محمد بن حسین بلخی بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے آپ ہیں۔ تاریخ ولادت مولائے روم 604 ہجری مطابق 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت، ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد شیخ بہاءالدین سے حاصل کی، پھر انہوں نے اپنے مرید سید برہان الدین کو مولانا کا معلم اور اتالق بنا دیا۔ اکثر علوم مولانا کو انہی نے سکھایا اور اکثر علوم مولانا نے انہی سے حاصل کیا۔ 639 ہجری میں حلب کے مدرسے حلاویہ میں فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم مولانا کمال الدین سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ ان کے علاوہ عالم اسلام کی عظیم ہستیوں شیخ سعد الدین حموی، شیخ محی الدین ابن العربی، شیخ صحاب الدین سہروردی، شیخ عثمان رومی، شیخ احد الدین کرمانی اور شیخ صدر الدین کونوی علیہ رحمت و رضوان سے اکتساب فیض کیا، یہاں تک کہ 604 ہجری میں پیدا ہونے والا یہ مولود مسعود 26 سال کی عمر میں مرجع خلائق بن گیا اور بڑے بڑے علماء ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ بیعت و خلافت، اپنے والد صاحب کے وصال کے بعد مولانا نے اپنا روحانی تعلق سید برہان الدین سے قائم کر لیا تھا، چنانچہ مثنوی شریف میں مولانا نے ان کا تذکرہ اپنے پیر کی حیثیت سے کیا ہے۔ جواہر مدیہ کی روایت کے مطابق شیخ شمس الدین کو ان کے مرشد بابا کمال الدین جندی نے یہ کہہ کر مولانا کے پاس بھیجا تھا کہ روم جاؤ، وہاں ایک سوختہ دل ہے، اس کو گرماؤ۔ مولانا روم آپ کی شخصیت و تعلیمات سے ایسے متاثر ہوئے کہ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ واقعات ہیں بہت اچھے، پر یہ کلپ مختصر ہے، اس لیے میں ان واقعات کو شامل نہیں کرتا۔ اللہ نے چاہا تو میں 2 واقعات ضرور شامل کروں گا نیکسٹ کلپ میں، اگر اللہ نے چاہا تو۔ سیرت و تعلیمات، مولانا پر بچپن ہی سے سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ جب خواجہ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں غریب نواز نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا کامل لا رہنما، یعنی غریب نواز نے جس کے آستانے پہ 40 دن کا چلہ کیا تھا، وہ فرید الدین عطار مولائے روم کے والد شیخ بہاءالدین سے نشان پور میں ملے۔ اس وقت مولائے روم کی عمر تقریباً 6 سال کی تھی۔ خواجہ صاحب نے آپ کو دیکھ کر شیخ بہاءالدین سے فرمایا، اس صاحب زادے کے ظواہر قابل سے غفلت نہ برتیے، یہ مستقبل میں آفتاب شریعت اور ماہتاب طریقت ہوگا۔
واقعی ایسا ہوا جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا تھا۔ مولائے روم جو ہے اور دانائے مغرب میں تواضع اور انکساری اس حد تک تھی کہ ایک راہب نے آپ کی انکساری دیکھ کر اپنے رفقا سمیت اسلام قبول کر لیا۔ انتقال سے قبل مولانا نے اپنے صاحبزادے اپنے اصحاب کو وصیت فرمائی کہ سرم او اعلانین اللہ سے ڈرتے رہنا، کھانے سونے اور گفتگو میں کمی کرنا، گناہوں سے دور رہنا، روزے برابر رکھنا، رات کے قیام میں ہمیشگی اختیار کرنا، شہوتوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، ہر طرح کے لوگوں کے جفاؤں کو برداشت کرنا، غافلوں اور جاہلوں کی ہم نشینی سے بچنا یعنی ان کے ساتھ بیٹھنے سے، نیکوں اور بزرگوں سے مصافحت رکھنا یعنی ان کے ساتھ بیٹھنا چلنا پھرنا۔ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور بہترین کلام وہ ہے جو قلیل اور مکمل ہو۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو عظمت والا ہے، اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ وصال تقریباً 66 سال کی عمر میں یکشنبہ 5 جمادی الثانی 672 ہجری مطابق 17 دسمبر 1273 عیسوی کو مغرب کے وقت مولائے روم عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے، اور کونیا کی پاک سرزمین میں آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ ویسے جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر مختصر سوانح تو پوری ہوئی، لیکن میں خود حضرت کا بڑا عاشق ہوں، اور ان کی حکایتیں میرے دل کو بہت تسکین پہنچاتی ہے، اور میرے نہیں بلکہ ہر ایک کے دل کو تسکین پہنچاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک حکایت جو بہت ہی بہترین حکایت ہے، میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے اس حکایت کو بھی رکھوں، اور اس سے ہم دونوں یعنی آپ اور میں اور جو بھی ہمیں سن رہے ہیں ان سب کو اس حکایت سے فائدہ پہنچے۔ یہ ایک شخص کی بات مولانا نے بیان کی ہے کہ ایک نیاز مند کثرت سے ذکر اللہ کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن اس پر خلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہو گئے یعنی میٹھے۔ پھر ایک دن شیطان نے اس کو وسوسے میں مبتلا کر دیا کہ تو بے فائدہ ذکر کی کثرت کر رہا ہے، تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لبے کی آواز ایک بار بھی نہیں آئی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب ملتا ہے۔ پھر ایک طرفہ محبت کا درد بڑھانے سے کیا فائدہ؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا ذکر الہی جو ہے، تیرا ذکر کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ شیطان ہمیشہ سب کو یہی وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سوچو کتنا بڑا عابد تھا کہ اس کے لب میٹھے ہو گئے تھے ذکر کرتے کرتے، ایسے بندے کو بھی شیطان نے بھڑکایا، وسوسہ دیا۔ ہم جیسے چھوٹے موٹے 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 3 وقت کی پڑھتے ہیں، کبھی 5 وقت کی پڑھ لی تو، یا نہیں بھی پڑھتے معاذ اللہ، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہی چاہیے، لیکن شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ ہماری نماز کا کیا، ہماری نماز تو ایسی تھوڑی ہے کہ قبول ہو جائے گی، اور اسی وسوسے کی بنیاد پر کئی لوگ بے نمازی ہو گئے، اور جب کوئی نماز شروع کرتا ہے تو کچھ آزمائشیں آ جاتی ہے تو وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، وہی کہ بھی ہماری نماز پڑھنا قبول نہیں۔ اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر آزمائش آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب سے اچھا کام شروع کیا تب سے یہ معاملہ ہوا، لگتا ہے میرا اچھا کام قبول نہیں۔ لیکن دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ شیطان کے اس مکر و فریب والی باتوں سے صوفی نے ذکر کرنا چھوڑ دیا، شکستہ دل اور افسردہ ہو کر سو گیا، پر آنکھ سو گئی اور قسمت جاگ گئی۔ عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے دریافت کیا کہ ذکر الہی سے غفلت کیوں کی؟ اے نیک بخت، تو نے ذکر حق کو کیوں چھوڑ دیا؟ آخر تو اس ذکر پاک سے پشیمان کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا۔ اس سے دل میں خیال آیا کہ میرا ذکر قبول نہیں ہوگا۔
تبھی تو مجھے کوئی جواب نہیں ملتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجوایا ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا، اور دوسرا تمہارے پہلی دفعہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے، تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے، اور تمہارے دل میں یہ جو سوز و غبار گداز ہے اور میری چاہت محبت و طلب ہے، یہی تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے۔ کوئی بندہ جب اللہ کہتا ہے تو اسے دوسری مرتبہ توفیق اسی وقت ملتی ہے جب پہلی مرتبہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے۔ یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ اے بندے، میری محبت میں تیری یہ تدبیریں اور محنتیں سب ہماری طرف سے جذب و کشف کا ہی عکس ہے۔ یعنی کہ جو بندہ ذکر کرتا جاتا ہے تو جب پہلی بار ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد جب دوسری بار کرتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے، ورنہ ہماری اوقات کیا کہ ہمارے زبان پر حضور کا یا رب کا ذکر آ جائے، ہماری اوقات نہیں۔ یہ تو رب چاہے تو اپنے محبوب کا ذکر کروا لے، رب چاہے تو اپنا ذکر کروا لے۔ اے بندے، تیرا خوف اور میری ذات سے تیرا عشق ہی میرا انعام ہی ہے۔ اگر ہم جا کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ اگر ہم اپنی زبان پہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کا انعام ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہوں گی دنیا میں لوگ گوبر اور پاخانہ اور جانور اور چرندوں پرندوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اپنی مساجدوں میں آنے کی اجازت دی، نماز پڑھنے کی اجازت ملی، اللہ کا نام لینے کی توفیق ملی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ میرا انعام ہی ہے، اور میری ہی مہربانی و محبت کی کشش ہے کہ تیرے ہر بار یا اللہ کی پکار میرا لبیک شامل ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تیرے دوسری بار بھی اللہ کہنے میں اس وقت تجھے توفیق نہیں ملتی جب پہلا قبول نہ ہو جائے، اور تیرے ہر بار اللہ کہنے میں میرا لبیک شامل ہے۔ تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ تمہیں ذکر حق میں مشغول کر دیا ہے۔ ایک جاہل اور وہ غافل ذکر حق اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ذکر کا اجر خود اس ذکر میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر اور اپنی یاد کی توفیق اسی کو عطا کرتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے، اور یہی اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار مولا روم کے عرس شراب و قرص کے صدقے میں ہم سب کو ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان و سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر عطا فرمائے، اور سیدنا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔